السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی انشاءاللہ صفحہ نمبر 492 سے پڑھیں گے اور سورہ الحشر کی دوسری سطر جہاں ایک ہی لکھا گیا دوسری آیت شروع کریں گے اور جنوری کی 13 تاریخ 2024۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ پہلے الفاظ پر اشارہ ہے هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب۔ اللہ ذات گرامی ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جو کافر تھے اہل کتاب میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے لأول الحشر پہلے ہی اکٹھے۔ یہ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت بنانے والا درس ہے، اس میں بہت طرف ہوا ما ظننتم ان یخرجوا، آپ نے گمان نہیں کیا تھا کہ وہ خود نکل جائیں گے اپنے دلوں سے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُولُهُم مِّنَ اللَّهِ، اور ان کا یقین و گمان تھا کہ ان کو روک لینے والے ہیں، دفاع کر سکنے والے ہیں ان کے قلعے من اللہ، اللہ سے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پھر اللہ ان کے پاس اس طرح آئے، ایک ایسے حالات پیدا کر دیے لم يحتسبوا جن سے ہم نے گمان بھی نہیں کیا۔ وقذف في قلوبهم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، رعب پھینک دیا ان کے دل۔ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، پھر وہ برباد کر رہے تھے اپنے ہی گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے اور مومنین کے ہاتھوں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو اے
بصارت والوں، اے شعور والوں، ایک ہوتی ہے بصارت، ایک بصیرت، آنکھوں والے وہ اور تم دیکھتے ہو بصیرت، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ، اگر ایسے بات تو ہوتی کہ اللہ نے فرض کر دیا، لکھ دیا ہے عَلَيْهِمُ الْجَلَاءُ، ان پر جلاوطنی کو، جلاوطن ہونے کو اللہ نے اگر لکھ دیا نہ ہوتا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو اللہ ان کو دنیا میں ہی سزا و عذاب دیتے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہوتا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، جو شخص، جو پارٹی، جو لوگ اللہ کی مخالفت کریں گے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ کو سخت عذاب کا سخت ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا، نہیں کاٹی آپ نے کھجوروں کے وہ درخت یا ان کی وہ کھجوریں کھڑی باغوں، أَوْ تَرَکْتُمُوهَا، یا آپ نے جو ان کو چھوڑے قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا، جو قائم اور کھڑے ہیں اپنی جڑوں پر، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، بس کو یہ سارا معاملہ اللہ کی اجازت اور حکم سے ہوا ہے۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرے۔ یار یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ انہوں لوگ یہاں سے اندر چلے جائیں، یہ سمجھ آتی ہے۔ سب سے پہلے اس سورت آیات کا شأن نزول سننے سمجھنے، تاکہ آگے بات کرنا آسان ہو جائے، سمجھنا اس سے زیادہ آسان ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کو میثاق مدینہ میں معروف ہے، میثاق مدینہ، اس میں یہ چیز تھی، اس میں یہودی شامل تھے، عیسائی شامل تھے، خاص طور پر مدینے کے جو معروف 3 قبیلے، اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں۔ یثرب اس کا نام تھا، مدینہ منورہ کو اس کے رہائشی اس میں شامل تھے۔ اور وہ کیا تھا میثاق مدینہ؟ تو یہ تھا کہ ہم سب اپنے ہی دین پر رہ کر، یہودی اپنے دین پر رہیں، عیسائی اپنے دین پر رہیں، تو ہم مسلم نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام اپنے اپنے مشن اور دین پر رہتے ہوئے مدینہ اسٹیٹ کا دفاع اور حفاظت کریں۔ اور یہاں سے بات شروع ہوئی، اور اس پر نبی کریم علیہ السلام کی سربراہی اور سلاری کو لوگوں نے پسند کیا، اور اس میں سب لوگوں نے مشاورت کے ساتھ یہ جو طے پایا عہد میثاق مدینہ کے نام پر، یہ بات طے ہو۔ اب بات تھوڑی سی دہراتے ہیں تاکہ بات سمجھ آسان۔ 3 معروف قبیلے یہودیوں کے وہ کون تھے؟ ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ خاص طور پر یہ جو 2 قبیلے ہیں، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ نبی علیہ السلام کے حلیف بنے۔ حلیف کا معنی یہ ہے جس طرح کا روایت نہیں ہوتے، سعودیہ پاکستان کا ہے، آپ پر حملہ ہوا تو ہمیں حملہ ہوا، اس میں حملہ ہوا تو وہ سمجھے گا حملہ ہوا۔ یہ جو مدد کریں گے، ایک اتفاق کریں گے، اور ایک ہی یہ قبیلہ یا ایک ہی یہ برادری شمار ہو۔ یہاں ایک تھوڑے سے کچھ اس طرح سے پہلے اشکال ہے، اس کو بھی ہم نے دور کریں۔ آج بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے مجھے رسول پاک نے وعدہ کیا، اور تسی کہنا تندی دی سیدھی بات ہے، تسی یقین چاہیے دن خلاف یہ کارے مال کے بیروز کر دیں، تو رسول پاک نے میثاق مدینہ کیا تھا، تمہیں کیا درد ہوگا، تم کیوں نہیں کرتے؟
ڈاکٹر صاحب اعتراض، سوال، آبجیکشن جو بھی ہے یا اشکال، یہ پہلا آپ کے سامنے آ جائے. یاد رہیں اور یاد رکھیں، یہ 5 ہجری غزوہ احزاب سے پہلے کی صورتحال کے متعلق تھا. مثال جب غزوہ احزاب ہوا، یہ جو بات ہو رہی ہے 4 ہجری کی ہے، اور اگلے سال جو 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا تھا اس میں اللہ نے مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، وحی بھیجی، اور وہ 10,000 کا لشکر جو مدینے میں حملہ آورا ہوا تھا، اس میں مدینے کے یہودی شامل تھے، قریشی شامل تھے، غطفانی شامل تھے، بنو حذیلی، بڑے بڑے قبائل. مدینہ میں 10,000 آبادی نہیں تھی، جو 10,000 کا لشکر مدینے میں حملہ ہوا تھا اس دور کی بات ہے. وہ 5 دن میں ہوا تھا. تو اس غزوہ احزاب کی کامیابی کے بعد رسول پاک نے اعلان فرمایا تھا علیہ السلام، صحابہ کرام اور اپنے مجاہدین جو آپ کے ساتھ تھے، آج کے بعد کفر ہم پہ حملہ نہیں کرے گا. جب ہم کریں گے تو کفر کا جو جہاد کے طور پر حملہ اور جہاد کی صورت میں ہم ابتدا کریں گے، وہ جرت نہیں رکھیں گے کہ ہم پہ حملہ ہوا. وہ حساب مدینہ والا وہ اشکال کہ انہوں نہ لاؤ، انہوں نہ لاؤ، ان کو ساتھ ملاؤ، وہ تصور آپ نے ختم کر دیا. اب رسول پاک کو اللہ نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دین اسلام کو سارے ادیان کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، ترلے کرنے کے لیے نہیں بھیجا، غلبہ کرنے کے لیے، غالب ہونے کے لیے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اور دین کو مخاطب کیا ہے. سمجھ آئے؟ یہودیت آئے، نصرانیت کے تابع ہو کر جزیہ دیں، ٹیکس دیں اور ریاست مدینہ میں رہیں. لیڈ کون کرے گا؟ رسول پاک کریں گے، پھر آپ کے صحابہ کریں. بات کا یہ ہوگا وہ ذیلی تنظیموں کی شکل میں پناہ لے کر، جزیہ دے کر اور آپ کی حکومت کو تسلیم کر کے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہجرت کے پہلے کی بات ہے، جب آپ کا چچا سردار ابو طالب پہ آخری وقت آیا تو نبی محترم تشریف لے گئے، جا کے آپ نے کہا صحیح بخاری میں تفسیر ہے، یا لیکن لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھو، دین کو قبول کر لو. میں اس بات کو بنیاد بنا کے آپ نے رب سے بطور ایک دلیل حجت پیش کروں گا کہ میرے سامنے میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. چچا چودھری بھی ہے، شاعر بھی ہے اور پورا دور کا. اس نے کہا کہ محمد صاحب سنو، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ الدِّينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. محمد صاحب میں جانتا ہوں جو دین محمد ہے ساری دنیا کے دینوں سے بہتر یہی دین ہے. یہ بڑی لکھی بات ہے، مستند جو تاریخ اور سیرت کی کتابوں، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. پڑھے لکھے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. ہر لوگ یہاں بات نہیں کرتے، ادھر سے دم پکڑی، ادھر سے سنگ پکڑا، ادھر سے دم پڑی، ٹکر مار گئی. اب تک کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ دین محمد سارے ادیان سے بہتر. میں مانتا کیا ہوں؟ لولا غلامت ہو حدار و مصبہ، اگر تان تشریح گالی گلوچ کا ڈر نہ ہو، لوگ اگوش بازیاں کریں یہ چودھری کس قسم کا، ساری زندگی اباب دین میں رہا تو مرتے وقت اباب دین چھوڑ کر میری محبت کو بھول، یہ تانا میں برداشت نہیں کرتا. جہنم میں جانا قبول ہے، اللہ کی ناراضگی قبول ہے، دین محمد قبول ہے. چودھری دیکھ سے پیدا ہوتا ہے نا جی، آدھے نے جاٹا جا باندھا جی چھڑے نہ لوگوں بھی ٹوٹ کے بیٹھا چھڑ جاتا بندہ، جب ٹینڈ جا باندھا نہیں تو بھیڑ گئے جاتے کہے نا لوگوں کا انہیں چھوڑ ہے. سردار ابو جہل نے کہا تھا، قرآن کی عبارت موجود ہے اور تمام مفسر اتفاق ہے کہ یہ چچے نبی پاک کے ابو جہل کا قول ہے. دعا اللہ سے کہا ہے اور کعبہ اللہ کے در و دیوار کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہے کہ اللہم، یہ عبارت قرآن مجید کا ذکر ہے، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک
اے اللہ اگر یہ رسول تیری طرف سے سچا ہے برحق ہے، تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے، کہ چاہیے دعا کرنا پھر سب ہدایت بن جائے۔ وہ سمجھ آ رہی تو ویسے ٹھنڈ بڑی ہے تو سطر رکھو سے ٹھنڈ نہیں لگی۔ تو وجہ میری طرف جی اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء فبئتنا بعذاب الیم۔ سونے ربا اے رسول ہے تیری طرف سے سچا ہے برحق ہے تو پھر ہم پہ پتھر برسا لے یا اس سے زیادہ سخت عذاب کر لے، وہ ہم برداشت کر لیں کہ اس کی نبوت برداشت نہیں کرتے۔ ہم تو ادھر تھوڑے سے درس کی کاٹ کریں، اور یہ عبارت اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور تمام مفسرین کا یہی قول ہے کہ یہ عبارت، یہ بات، یہ دعا کرنے والا ابو جہل تھا۔ نہیں ہونا کفر اور جہنم سزا یہ برداشت ہے، لیکن سیرت مصطفیٰ کا سبق دین محمد پیش کرنا وہ قبول نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، بنو نذیر قبیلہ جو تھا یہ مشرق سائڈ پہ مدینہ منورہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے کے قلعے تھے۔ یہ بڑے امیر لوگ یہودی تھے، اور جتنی تعداد مسلمانوں کی مدینہ میں تقریباً ان کی اپنی آبادی بھی تھی، ان کے قلعے بھی تھے، ان کی زمینیں بھی تھیں، ان کے باغات بھی تھے، اور یہ صنعت و حرفت میں بہت آگے تھے۔ بس یہ سودی کاروبار میں بہت آگے لگے، اس لیے بڑے مالدار تھے اور کھلنڈر بھی تھے بڑے۔ لیکن نبی پاک نے جب پیدا ہو گیا جناب ہم امن میں رہیں گے، نہ آپ ہم سے لڑیں گے نہ ہم آپ سے لڑیں گے، سمجھا؟ اس طرح بنو قریظہ بھی امیر لوگ تھے، ان کو بڑا اسلحہ، بڑا ہتھیار، بڑے لوگ، بڑا سرمایہ سارا دیا، ان کا بھی میدان تھا۔ اب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو غزوہ احزاب کے جو حالات پیدا ہوئے، یہ کیوں حالات پیدا ہوئے کہ 10,000 کا لشکر مدینے میں حملہ آور ہوا۔ غزوہ آپ جانتے ہیں نا 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا۔ بات والی گہری سننے والی ہے، توجہ کے ساتھ اور یاد بھی رکھنے والی ہے، کوشش کریں آپ۔ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہیں، سن 2 ہجری میں جہاد کی اجازت ملی ہے، سن 2 ہجری ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر ہوا ہے۔ غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں، کافر 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور یہ بڑی ذلت کا اس وقت ماحول تھا۔ یار وہ بندے جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، چند تلواریں، کھانے پینے کے ان کے پاس کچھ نہیں، جماعت ان کے پاس نہیں، 313 یا 319 سارے بندے ہیں، بندے کا 950,000 بندے، تو سب کے پاس زرے ہیں، اسلحہ ہے، تیر، تلوار، نیزے، گھوڑے، ہر روز وہ 9 یا 10 اونٹ حلال کر کے یا دبا کر کے جو بھی ان کا طریقہ تھا کھاتے ہیں۔ ان کے پاس کھجور پانی نہیں اور روٹیاں ووٹیاں کھا رہے ہیں۔ دیکھو نا ایک بندہ بھوک لگی ہوئی، نہ اس نے نان کھاتے ہوں، نہ دال روٹی، نہ دال چاول کھاتے ہوں، بندے کا مشورے بھی دیتے ہیں، گوڑیاں بھی کھا لی کہ ہون بھی تگڑے، کہ لڑکر دے بھی ہوں، کہ ہون بھی مارے، ہون بھی مسافر دے مارے، کہ ساتھی بھی نال کوئی نہ ہوئے، کہ بھوک بھی لگی ہوئے، کہ لڑنا بھی ہوئے، کہ شہادتاں کا بھی مستقبل ہے، آپ بھی فیصلہ کر لو کیا حالات ہے۔ لیکن قربان جو ان لوگوں کی ان کی تاریخیں میرے رب نے فرمائی ہیں، اور امام الانبیاء نے فرمایا اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قدر، اور سونے تو میدان بدر میں آگے کھڑے ہونے والوں، میرے پیغمبر کا ساتھ دینے والوں، میرا پیش کردہ دین اس کو سچا سمجھ کر اس کا دامن کرنے والوں، میں تھوڑے دیر آگے جو مرضی کروں میں نے معاف کر دیا۔ تو سمجھ آتی۔ اب 4 ہجری میں اگلا سال آیا سن 3 ہجری میں تو غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد میں اتنا بڑا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ایک سال میں نہ 70 کافر مارے گئے تھے، اگلے سال 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اتنا صدمہ، اور کوئی گھر نہ تھا جس کا غسل بھی نہ ہو۔
کوئی گھر نہیں تھا جس کے اندر کوئی چوٹ دکھ تکلیف نہ پہنچی ہو. یہ ایک الگ موضوع.